قرآن کریم میں جو آتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، یہ وہ بھاری امانت ہے دین پر عمل کرنا، شریعت پر عمل کرنا، جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے آسمانوں نے انکار کیا، جس کو اٹھانے سے آسمان نے انکار کیا، اس انسان نے اس کو اٹھایا، یہ انسان اس کا متحمل ہوا۔ تو اتنی بڑی امانت قرآن کریم کے بارے میں آتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو جب اللہ کی اتنی عظیم کتاب، اللہ کا اتنا عظیم دین، اور انسان اس سے دور ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ میرے لیے کوئی اچھی بات ہے، تو یہ تو گمراہی کے اندر گمراہی ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کسی سے توفیق سلب کر لے، اپنی عبادت کی، اپنی اطاعت کی، شریعت پر عمل کرنے کی توفیق سلب کر لی، اور دوسرا کہ اس کو اپنے اس گناہ کا احساس بھی نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی تو ٹھیک گزر رہی ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتا، میرا تو سب کچھ ٹھیک ہے۔ تو یہ خطرناک بات ہوتی ہے کہ جب انسان کو اپنے گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ جو بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے نا کہ بدعت بہت خطرناک گناہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بدعت کرنے والا جب بدعت کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہ کر گناہ کا کام رہا ہوتا ہے، اپنا خیال اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں، اور اس خیال کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ توبہ تو انسان گناہ سے کرتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ گناہ تو میں نے کیا نہیں۔ تو اس لیے ہم اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل کریں۔ یہ جو ہم دعا جس طریقے سے مانگتے ہیں نا، اس طریقے سے تو اگر ہم 1000 سال تک بھی مانگتے رہیں گے، جو ہمارا طریقہ ہے، نماز کے بعد بھی اگر دعا کرنی ہو تو بس ایک روایتی ہاتھ اٹھایا، حالانکہ نماز کے بعد دعا کرنا یہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اجتماعی طور پر دعا کرنا مستقل، یہ تو سنت سے ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد اجتماعی دعا کی جائے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لیکن فی نفسی ہی نماز کے بعد دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ اور انسان جب کوئی نیک کام کرے، صدقہ کرے، جو بھی نیک کام کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ بس ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر امام کہتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین، تو ہم بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں۔ تو یہ دعا ہم ہر وقت کریں کہ یا اللہ مجھے اپنی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مجھے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو مشکل پیش آ رہی ہے، ہمیں جب مشکل پیش آتی ہے ہم بڑوں سے ذکر کرتے ہیں نا کہ مجھے یہ مشکل پیش آ رہی ہے۔ آپ اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، کسی کالج میں پڑھتے ہیں، کسی جگہ پڑھتے ہیں، تو آپ کو اگر کسی سبجیکٹ میں، کسی مضمون میں کوئی مسئلہ ہے تو استاد کو بتاتے ہیں کہ مجھے اس میں یہ مسئلہ ہے، تو وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل ہوگا۔ آپ کے والدین ہیں تو آپ والدین کو بتاتے ہیں کہ مجھے یہ پریشانی ہے، والدین آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ سے جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ کو ہم بتائیں کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، میں اس کام میں پریشانی ہے، اس کام میں پریشانی ہے، اس کام میں پریشانی ہے، ایاک نستعین، یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمارا مددگار، کارساز، مدد کرنے والا تو ہی ہے۔ یہ اگر ہم کریں گے تو یقیناً جب اللہ تعالیٰ کسی کو کفر سے اسلام میں داخل کر سکتا ہے تو ضرور ایک مسلمان کو اسلام پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔